بات کرنے والے ہیں پاکستانی بھکاریوں کی پاپولیرٹی کے بارے میں۔ ویسے تو دنیا بھر میں پاکستانی بھکاری مل رہے ہیں، لیکن سعودی عربیہ اس وقت بہت زیادہ تنگ آیا ہوا ہے پاکستان کے بھیک مانگنے والوں سے، اور بار بار ہمیں وارن بھی کر چکا ہے۔ اسی سلسلے میں سعودی عربیہ نے ایک آفیشیل خط بھیجا ہے پاکستان کے مذہبی امور کو کہ 90% حج عمرے کے لیے جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں وہ بھکاری ہوتے ہیں، خدا را ان کو روک لو۔ اگر روک تھام نہ ہوئی تو پھر حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگوں پر بین لگا دیا جائے گا۔ اتنا تنگ آ گیا ہے سعودی عربیہ کہ انہوں نے مذہبی علماء کو خط بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، عوام کی رائے لیتے ہیں، ملتے ہیں ویڈیو کینڈ پہ۔ جا رہا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پروفیشنل بھکاری بھی جو ہیں وہ بھی سعودی عرب کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو آج کل جو حالات ہیں تو اس میں تو اچھے بھلے لوگ جو خود کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسے کیسے چلے گا، ایسے کیسے پتہ لگے گا کہ کون بھکاری ہے کون بھکاری نہیں ہے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو بھیک مانگنی بند کرنی ہوگی، یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو جا کر جگہ جگہ بھیک مانگتی ہے، چاہے آپ اس کو کہہ لیجئے لون کہہ لیجئے ڈونیشن کہہ لیجئے فنڈز کہہ لیجئے، جو نام آپ اس کو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجئے، لیکن اصل میں وہ بھیک ہی ہوتی ہے۔ چاہے وہ IMF کے پاس جائیں، چاہے ورلڈ بینک کی طرف جائیں، چاہے چائنا ہو، چاہے سعودی عرب ہو یا UAE یا قطر، کویت، کوئی بھی دوسری کنٹری، وہاں پر جا کے پاکستانی گورنمنٹ جو پیسہ مانگتی ہے کہ جی آپ ہمیں 7 بلین دے دیجئے، اتنے دے دیجئے، اتنے دے دیجئے، یہ سب کے سب جو پیسہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے بھیک مانگ کر ہی جمع کیا جاتا ہے اور بھیک لے کر ہی آیا جاتا ہے۔ کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو جاب کہاں سے ملے گی؟ جاب تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں ہے، جاب اپرچونٹی بالکل ختم کی جا رہی ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی وہاں پر سعودیہ کہتے ہیں 90% بھکاری ہیں، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں جا کر وہ بھیک بھی مانگتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ہمارے مذہبی امور کو خط لکھا ہے کہ روک لو ان کو۔ یہ ایک مسلمان کے لیے بہت شرمندگی کی باعث ہے، کیونکہ اگر مسلمان پاکستان کے ایسا کام کر رہے ہیں تو پاکستان اسلامی ممالک ہے، اس کا نام پوری دنیا میں ہے، جیسے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کتنے ہی شرمناک حرکت ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی ادھر سعودیہ میں جا کے بھکاری بننا۔ لیکن یہ سعودیہ کے لیے تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے لیے انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ آپ اپنے جو بھکاری ہیں انہیں اپنے پاس رکھیں، جو حج عمرہ کے یعنی کہ سعادت کے لیے جاتے ہیں یہاں سے وہ شو آف، پھر تو وہ شو آف ہو گیا، پاکستان میں وہ شو آف کر رہے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری میں جا کے وہ بھکاری بن رہے ہیں۔ دس از رانگ فار ایوری مسلم۔ ہے کہ اگر پاکستانی بھکاری سعودی عربیہ جانا بند نہ ہوئے تو وہ پاکستانیوں کے عمرے کے ویزے، حج اور عمرہ پلگرمیج ویزاز بند کر دیں گے۔ اب یہ خبر، اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ سعودی حکومت پاکستانی بھکاریوں سے تنگ آ گئی۔ وزارت مذہبی امور جو ریلیجس منسٹری ہے اس کو یہ وارن کیا گیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے۔ میرے سامنے سر جیو اوپن ہے، ہر سب جگہوں پر پبلش ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے حج اور عمرے کے ویزے پر آنے والے پاکستانی بھکاریوں کی ملک کے اندر بڑھتی ہوئی تعداد پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے اور بہت پریشان ہے سعودی عربیہ۔ جو ریلیجس منسٹری ہے اس نے یہ خبر بتائی ہے، میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کی ریلیجس منسٹری کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ جو سعودی اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ وارن کیا پاکستان کو کہ بس بھائی بس بہت ہو گیا، اب بند کر دو، اور بھکاری نہیں تمہارے سنبھالے جا رہے ہم سے۔ سے بچے دیکھ رہا ہوتا ہوں جو اپنی ڈگری کو چھوڑ کے کام کے سلسلے میں لگے ہوتے کہ یار ہم نے پیچھے پیسے بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹڈیز ہاسٹل ڈیوز وغیرہ کچھ ان سے پیمنٹ ہو نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ پولیٹیشینس کو سوچنا چاہیے، یہ ان کے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب یہ بتائے گا اگر وہ پراپرلی ہمارے ویزا بین کرتے ہیں نا، جس طرح سے وہ کہہ رہے کہ حج اور عمرے کے لیے بھی یہ آتے ہیں لیکن بھیک مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو لیٹر لکھنا پڑ گیا ہمارے مذہبی علماء وغیرہ کو، اب اگر وہ بین کرتے ہیں ہمیں تو پھر مجھے یہ بتائیے گا ہم نے کہنا ہے یہ دیکھو سعودیہ والے تو ہیں ہی غدار، ان پر ٹوٹے گی قیامت، یہ مسلمانوں کو وہاں حج کے لیے نہیں آنے دے رہے، پھر ہم نے یہ کہہ دینا ہے۔ ایکچولی یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب آپ حرکتیں ایسی کرو گے کسی کے ملک میں جا کے، ادھر مانگنا تو ریسٹرکشن ہے ان پہ، ٹھیک ہے، تو جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو وہ تو آپ کو ریسٹرکشنس لگائیں گے، ٹھیک ہے، آپ ایسی حرکتیں نہ کریں تو ان کو کون سی آفت آئی پڑی ہے کہ وہ پاکستان کو بین کریں یا ان پہ ویزا بند کریں اپنا۔
کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت بھی $700 بلین کے ریزروز جو ہیں وہ ہیں، اور پاکستان کا حال کیا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن پاکستان کا یہ حال جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی سبھی جانتے ہیں۔ آخر یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ سعودی عرب کا یہ کہنا، ساتھ ساتھ UAE نے بھی کہا ہے کہ جی پاکستان سے بہت بیکاری آ رہے ہیں، اور کرائم ریٹ بھی جو UAE میں بڑھا ہے اس میں 50% کے قریب انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہے وہ انوالو ہیں۔ یہ بات تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی حالت بہت خراب ہے، اور پاکستان کو اس وقت بہت مشکل پیش آ رہی ہے اپنے کنٹری کو چلانے کے لیے، لیکن عام لوگ جو ہیں، جو عام پبلک ہے، اس کا حال بھی کوئی کم خراب نہیں ہے۔ آپ چاہے اس کا کوئی بھی ریزن دے لیجئے، پاپولیشن کنٹرول نہیں کیا جا رہا، پاپولیشن بہت خوفناک طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے۔ دوسری تو تبھی تو اتنی دیکھیں نا، پہلی دفعہ جب وارن کیا تھا UAE نے، سعودی عربیہ نے، ٹرکی نے، اور بھی کچھ ایسے ہیں کنٹریز، عراق ایران میں بھی یہی سب کچھ چل رہا ہے، تو اس وقت ان کو روک لینا چاہیے تھا، منع کر دیتے۔ لیکن اگر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہیں، تو جس کنٹری میں بھکاری ہی وہاں کے آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے، تو وہ دنیا کے ٹیک کمپنیز کے CEO سے کیا ملاقات کریں گے اور کس کو بلا سکیں؟ پہلے اپنے بھکاریوں کو تو کنٹرول میں کر لیں۔ سر یہ ہے صورتحال، وہ کہتے ہیں سچ جان کر جیو، سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر نظر ڈالنی ہم دل چاہیے۔ کو بہلائیں گے کہ ہم نے حج کے، جس کو وہ سعودی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کافر ہو گئے، وہ ہمیں حج نہیں کرنے دے رہے، انہوں نے مذہبی فریضوں سے روک لیا ہے، لیکن اپنے کرتوتوں کو ہم نے نہیں ٹھیک کرنا، یہ مسئلہ ہے۔ سر کوئی بھی کنٹری ہو، کرائمز تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب ہماری کنٹری کے اندر کسی دوسری کنٹری کے بھکاری ملیں گے، ہم بھی نہیں برداشت کریں گے۔ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا اپنے گھر کے اندر جس کو بولتے ہیں کہ غلط کام، کوئی بھی نہیں برداشت کرتا۔ ایون آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کے رشتہ دار مہمان بن کے آ جاتے ہیں نا، ایک دن تو آپ برداشت کر لیں گے کہ آپ کا نقصان کریں گے، دوسرے دن برداشت کریں گے، تیسرے دن آپ ان کے ڈیفینیٹ ان کو بولیں گے کہ آپ ہمارے گھر مہمان بن کے آئے ہیں، عزت کے ساتھ رہیں لیکن ہمارا نقصان نہ کریں۔ آپ اگر ہمارا نقصان کرتے تو بے شک آپ حضور ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آئندہ سے ہمارے گھر مت آئیے گا اگر آپ ہمارے گھر نقصان کرنے آتے ہیں۔ تو وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ مہمان بن کے جاتے ہیں، کوئی سروس دینے جاتے ہیں، تو جو سروس دینے جاتے ہیں نا، آپ اس کام کے لیے جائیں، نہ کہ جس کو بولتے ہیں کہ سیلفش ہونے کی کوشش کریں، یہ بات۔ ویر از مسلم امہ؟ سر ہم لوگ ہمیشہ کہتے تھے اس چیز کا ڈنڈورا پیٹتے تھے، اب وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ مسلم امہ، بات تو وہی نا، ہم اس ہر چیز کو کیوں لے آتے ہیں مسلم امہ مسلم امہ، ہم مسلم امہ کی کیوں ٹھیکیدار بن گئے؟ پچھلی دفعہ بھی وہی بات کہتے ہیں، ہم نے یا تو جہاد یا مسلم امہ، ہم یہ جس کو دینی کارڈ کیوں کھیلتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے ہمیں دینی کارڈ۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں بھارت کی، تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اکانومی جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں مین ریزن یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھارت میں بھکاری نہیں ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن اتنے نہیں ہوں گے، بلکہ ساری دنیا میں ہی ہوتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اتنے فراڈیے اور اتنے بھکاری جو ہیں وہ بھارت میں نہیں ہوں گے جس لحاظ سے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ایک تو یہ کہ یہاں کے لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کام نہ کرنے کی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو بار بار جابس پہ سے نکالا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے بجائے ان لوگوں کو کوستے ہیں جنہوں نے انہیں جاب سے نکال دیا ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ پڑھائی لکھائی ہی نہیں کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک طرح سے پروفیشن ہوتا ہے کہ وہ بھیک ہی مانگیں۔ اور اب یہی لوگ جو کہ ایک طرح کا مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے، انہیں پہلے تو یہ لوگ ڈیفرنٹ سٹیز میں بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بعد کئی بار اس قسم کی ویڈیوز بھی آئیں کہ رات میں کوئی گاڑی گئی اور ان لوگوں کو فٹ پاتھ سے، روڈ سے اور اس طرح کی جگہوں سے واپس گاڑی میں بٹھایا گیا اور لے جایا گیا، اور دوسرے دن صبح پھر جا کے جس کو جہاں اتارنا تھا وہاں اتار دیا بھیک مانگنے کے لیے۔ حیران تھی، میں نے کہا یہ خبر کہیں غلط نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھکاری جو ہیں وہ جہازوں میں بھر کے جا رہے ہیں؟ اتنی مہنگی ٹکٹیں آج کل آتی ہیں، آپ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اکانومی کے بجائے بزنس کلاس میں سفر کر کے جاتے ہوں گے پاکستانی بھکاری۔ ریئلی بلیو می، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جتنا پیسہ ان کے پاس ہے اور جتنے دھڑلے سے وہ آتے اور جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ اس میں اکانومی کلاس کے بجائے وہ بزنس کلاس لے لیتے ہوں۔ اچھا، اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ پاکستانی بیچارے کہ جو ساری زندگی صرف ایک کنٹری کا ٹریول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ عمرہ اور اس پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ان کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھیے، وہ اپنی ریلیجس ڈیوٹی سمجھ کے جاتے ہیں، یعنی ہر ایک کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو، تو آپ سوچئے کہ ان کا ویزاز بند ہو جائیں گے۔ تو سعودی عربیہ نے
اب پاکستان کے پلگرمیج ویزاز جو ہیں وہ بند کر دینے ہیں. اگر